بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 28 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سب سے زیادہ باکمال صاحبزادے ہیں۔ ان کے نیکی و تقوی کی شہادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بہترین شخص ہے، کیا ہی اچھا ہو جو تہجد بھی پڑھنے لگے۔ اس فرمان کو سننے کے بعد عبداللہ رضی اللہ عنہ رات کو برائے نام سوتے تھے، ساری رات نماز میں مشغول رہتے، اور جب صبح صادق کا وقت قریب آ جاتا تو استغفار شروع کر دیتے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کاندھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم پردیسی ہو یا مسافر، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے سبب حضرت عبداللہ نے پوری زندگی زاہدانہ گزار دی۔ بچپن ہی میں اپنے والدین کے ساتھ ایمان لائے اور اپنے والد کے ساتھ مدینے کی ہجرت کی۔ کم عمر کی وجہ سے غزوہ بدر اور احد میں شریک نہ ہو سکے۔ غزوہ خندق میں انہوں نے شرکت کی اور اس وقت ان کی عمر صرف 15 سال کی تھی۔ 84 سال کی عمر میں ذی الحجہ 73 ہجری کو مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ بھیڑیے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر دینا۔ ایک مرتبہ بھیڑیا ایک چرواہے کی بکریوں میں سے ایک بکری لے بھاگا۔ چرواہے نے دوڑ کر فوراً اپنی بکری اس سے چھڑا لی۔ بھیڑیے کو اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کی طاقت دی۔ اس نے چرواہے سے کہا، خدا نے مجھے جو رزق دیا تھا اسے تو نے مجھ سے چھڑا لیا۔ چرواہے نے کہا، بڑی تعجب کی بات ہے، یہ بھیڑیا تو باتیں کرتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ مدینے میں ایک شخص ہے جو گزری ہوئی باتوں کی خبر دیتے ہیں اور آئندہ پیش آنے والے حادثات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ چرواہا یہودی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ بیان کیا اور مسلمان ہو گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 دن اخلاص سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم سے بری ہونے کا، دوسرا انفاق سے بری ہونے کا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ اسلام پر وفات پانے کے لیے جو یہ چاہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہے تو وہ یہ دعا کرے، فاطر السماوات والارض انت ولیہ فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ترجمہ، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا اور آخرت میں ہمارے آقا ہیں، ہمیں اسلام کی حالت میں وفات دیجیے اور نیک لوگوں میں شامل کر دیجیے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، 2 محبوب کلمے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت ہی بھاری ہیں اور رحمان کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، قرآن کو جھٹلانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے، اور جب اس کے پاس سچی بات یعنی قرآن پاک آئے تو اس کی تکذیب کر دے، کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا؟ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا چاہنے والوں کے لیے نقصان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے،
اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو کہ ساری کوشش اسی پر خرچ کر دے تو ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دیں گے اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل دوزخ کا رونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ والوں پر رونے کا عذاب مسلط کیا جائے گا تو وہ اتنا روئیں گے کہ آنسو خشک ہو جائیں گے، اس کے بعد روتے ہوئے آنکھوں سے خون بہے گا، یہاں تک کہ ان کے چہروں میں گھڑے کی طرح پھٹن پڑ جائے گی۔ اگر ان میں کشتیوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی ان میں چل پڑیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ لہسن کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس فرشتے نہ آیا کرتے تو میں لہسن ضرور کھاتا۔ فائدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے صاف ظاہر ہے کہ لہسن اپنے اندر بہت سے فوائد رکھتا ہے، چنانچہ اطباء کہتے ہیں کہ اس کے کھانے سے سینے کا درد جاتا رہتا ہے، یہ کھانا ہضم کرتا ہے اور پیاس کو کم کرتا ہے وغیرہ۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی وجہ سے شعبان کے چاند کو اچھی طرح شمار کرو، یعنی شعبان کے چاند کو اچھی طرح دیکھ لو، اس کی تاریخ کو شمار کرتے رہو تاکہ رمضان کے روزے رکھنے میں پریشانی نہ ہو۔